سورہ زخرف آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہم نے رکوع ختم کیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہر قوم کو، لوگوں کو انڈیویجولی کس طرح سے موقع دیتے ہیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا، پھر ایک ٹائم لیمٹ کے بعد انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اور بھی غور کریں تو آیت نمبر 43 سے ہم نے یہ ٹاپک لیا تھا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ نے بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے جو آپ کو وحی کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں اگر آپ نے وحی کی اتباع کی تب۔ اور یہ وحی، یہ نصیحت نامہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 44 میں بھی۔ اسی کے ہی ساتھ دیکھیں جب ہم آتے ہیں آیت 57 پر کہ قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا، وحی کے بارے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی، اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل کتاب کے دونوں گروہ اس وقت مکے ہی میں رہتے تھے، تو دیکھیں کچھ کس طرح کا ایمبیانس اللہ تعالیٰ ہمیں ویژولائز کرا رہے ہیں، کس طرح سے کیا لوگوں کا ریئیکشنز تھے۔ آیت نمبر 57، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب بیان کیا اس نبی نے وحی کے ذریعے سے ابن مریم کی مثال، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جب مثال بیان فرمائی قوم کے سامنے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو اس وقت آپ کی قوم اس پر شور مچانے لگ گئی۔ اور دیکھیں شور مچانے کا مقصد کیا تھا، کیوں مچایا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن کر؟ انہوں نے کہا وَقَالُوا، مکے کی قوم نے کہا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ ابن مریم بہتر ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے گل گپاڑا انہوں نے کیا، انہوں نے کیوں شور مچایا ابن مریم کی مثال پر، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے معبود اچھے ہیں، یہ جو تم بتا رہے ہو یہ معبود اچھا ہے یا ہمارے معبود اچھے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بار بار اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ اہل کتاب نے بھی خدا کے بیٹے بنا لیے تھے۔ ہم نے پچھلا فرشتوں کا بھی ٹاپک پڑھا کہ کچھ لوگوں نے، اور اس میں خاص مشرکین مکہ نے، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا تھا۔ تو اب یہ بھی آپ دیکھیں جھگڑے کے لیے بات پیدا ہوئی کہ اچھا بتاؤ بیٹیاں زیادہ اچھی ہیں یا بیٹے زیادہ اچھے ہیں؟ اگر تم ابن مریم کی مثال بیان کر رہے ہو اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام، دونوں کو وہی اپنی چین سے ہی جڑتا ہوا کنسیڈر کرواتے تھے، اور باقاعدہ وہی جو ایک نبی دوسرے نبی کا بھائی ہے اور نبی اپنی قوم کے بھائی ہوتے ہیں، یہ تمام کانسیپٹ کو جب ہم غور کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑا ہی عجب لگا کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو تو نہیں مانتے، استغفر اللہ، اور جن اہل کتاب لوگوں نے اللہ کے بیٹے بنا رکھے ہیں ان کو تم اپنے بھائیوں کی طرح کنسیڈر کرتے ہو، تو کیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ اب اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ فضول باتیں کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں ما ضربوہ لک، نہیں یہ بیان کر رہے تھے اس بات کو آپ کے لیے الا جدلا، مگر ان کو صرف جھگڑنا تھا، ان کو صرف لڑنا تھا کہ آپ ایک کے خدا کی تائید کر رہے ہیں اور آپ ہمارے خداؤں کو برا بول رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس بھی نوعیت سامنے آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور انبیاء کرام ہو، انہوں نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف ہی بلایا
کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں، کوئی نبی کے بھی ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہم نے تو آج کے مسلمان نے کس طرح سے شرکیہ عقائد اپنے صحاباؤں میں سے بھی کچھ پہ رکھے، صحاباؤں کی اولادوں میں سے بھی کچھ پر رکھے، پھر ہم نے خود ہی کئی سالوں بعد آنے والے کوئی اللہ کے ولی بنا لیے جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں دی، اور ہم نے بھی اپنے عقائد میں بہت بڑی بڑی دراڑیں مارنی شروع کر دی۔ تو اینی وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہ تھا کہ جب ابن مریم کی مثال بیان کی تو وہ شور مچانے لگے، اور ان کا مقصد صرف جھگڑا ڈالنا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ صرف جھگڑنا چاہتے تھے، جھگڑالو لوگ تھے۔ اب آیت نمبر 59 سے ابن مریم کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے گرامیٹیکلی مسٹیک کی ہیں لفظ کو اٹھانے پر۔ آپ غور کیجئے، اگر قرآن کھول لیں تو آپ کو اور اچھا لگے گا۔ دیکھیں آیت نمبر 59 سے ان کا تعارف ہو رہا ہے کہ ان ہوا الا عبد، نہیں تھے وہ عیسیٰ ابن مریم۔ ہوا کس پہ جا رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ، کیونکہ وہ مذکر ہیں۔ ان ہوا الا عبد، نہیں تھے وہ عیسیٰ بن مریم مگر ایک بندے تھے، ایک غلام تھے، ایک میسنجر تھے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر میسنجر ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے ابن مریم کوئی خدا کی اولاد مگر ایک عبد تھے، ایک بندے تھے اللہ کے، ایک غلام تھے۔ انعمنا علیہ، انعام کیا تھا ہم نے اس بندے پر۔ انعام کی نوعیت کیا تھی؟ جو آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ اللہ کی کتاب کا علم ان تمام چیزوں سے بیسٹ ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جہاں سونے چاندی کا ذکر بھی آیا وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 32 33 میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کی باتیں بتائی گئی کہ اللہ کی یہ دی ہوئی وحی اور ایک عام انسان کا بھی اسے سمجھنا، یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ ایک بندے تھے، ان پر ہم نے وحی کا انعام کیا تھا، نبی کی طرح انہیں سلیکٹ کیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا، اور بنایا تھا ہم نے اس کو ایک ایگزامپل، ایک اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، البتہ ہم بنا دیتے تم کو بھی، تم میں سے بھی فرشتے بنا دیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ پھر ایک اور کویسچن خود بخود ریز ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ اور تھے جو اللہ کے معجزے سے پیدا ہوئے مریم کے گھر بغیر باپ کے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے میسنجر بھیجنا ہی ہے تو جس ٹیکسچر کے تم ہو اسی ٹیکسچر کا نبی ہوگا۔ تو اگر تم فرشتے ہوتے تو نبی بھی فرشتے ہوتے، اور اگر نبی فرشتے ہوتے تو تمہارا بھی فرشتہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نبی جن لوگوں پر بھیجا جاتا ہے، نبی کا ٹیکسچر وہی ہوتا ہے، وہ جیسے جن لوگوں پر، جس ٹیکسچر کے لوگوں پر، جس طرح سے مٹی کے بنے ہوئے لوگوں پر وہ بھیجے گئے، وہ خود بھی اسی ٹیکسچر کے تھے۔ یعنی یہ بات بھی ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے اگر ہوتے زمین میں تو پھر ایک دوسرے کے جانشین ہوتے۔ اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں آیت نمبر 61، اس میں لوگوں نے پوری سٹوری بنا لی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
اور ان کے آنے میں شک مت کرنا. جبکہ اگر آپ ایمانداری سے غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنسبت عیسیٰ کے، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو قیامت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ ابن مریم، انہو میں ابن مریم ہیں، اور ہرگز نہ شک کرنا اس کے بارے میں وہاں قیامت ہے. ہم نے اس آیت کی کچھ انٹرپریٹنگ یوں لے لی کہ بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے علم میں سے ایک علم ہے، اور ہرگز نہ شک کرنا عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ آئیں گے ضرور. جبکہ اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، اور ہمیں کیا برا لگتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو. لیکن قیامت کے دن کا عالم وہ ہوگا جس نے قرآن کو صحیح اینگل سے پڑھا ہوگا، لوگوں تک پہنچایا ہوگا، اور وہ خاص قیامت کے دن اللہ کے گھر عالم کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس لیے آپ نے آیت نمبر 61 کو غور کرنا ہے کہ بے شک وہ عیسیٰ بن مریم البتہ علم ہے قیامت کے لیے. ظاہری بات ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھنے کی کہ کس طرح اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، تو تم قیامت میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتے. اگر ہم بہت ساری اگزامپل لے جائیں کہ بے شک ابن مریم ایک نشانی ہے قیامت کی نشانی میں ہم یہ بھی لے جائیں گے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں. قیامت کی نشانی میں ہم یہ بھی لے جائیں گے کہ کس طرح سے رب تعالیٰ کی شان ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سیکنڈ لاسٹ نبی تھے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی پورے ورلڈ کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری نبی کو آنا ہے، آخری کتاب کو آنا ہے، اور قیامت بالکل پھر قریب ہو جائے گی. ہم بہت سی چیزیں چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آگے کی آیت میں جو لوگوں نے گڑبڑ مچائی ہے کہ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، ہرگز نہ شک کرنا بیہا مینز کسی پلورل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کسی مونس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. عیسیٰ بن مریم مذکر ہیں، وَإِنَّهُ، اس انہو میں تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. ساعہ قیامت کی گھڑی جو کہ مؤنث آ رہی ہے، اور بے شک وہ عیسیٰ بن مریم البتہ علم ہے، قیامت کا علم دے رہے ہیں. بس ہرگز نہ شک کرنا اس قیامت کے علم کے بارے میں. وَاتَّبِعُونِی، اور اتباع کرنا میری باتوں کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. اس آیت میں انہو میں عیسیٰ بن مریم، ساعہ قیامت کی طرف اشارہ، ہرگز نہ شک کرنا بیہا اس قیامت کے بارے میں، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں کوئی بات ادھر ڈسکس ہے. وَاتَّبِعُونِی، اور میری کتاب کی پیروی کرو. اور پیچھے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ اس کا کانٹیکس بنائیں آیت نمبر 43 سے کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِیَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے پکڑو اس وحی کو جو وحی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تب جا کے تم سیدھے راستے پر کہلاؤ گے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کیونکہ یہ تمہارے لیے بھی ایک نصیحت کی کتاب ہے، تمہاری قوم کے لیے بھی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر صرف میں آپ کو یہاں یہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا میں قیامت جا رہی ہے، وَاتَّبِعُونِی میں اتباع کرو میری، یعنی اللہ کی کتاب کی اتباع کرو، کیونکہ نبی کی اتباع گویا اللہ کی کتاب کی اتباع ہے. یہاں پر ہم پر یہ بھی بات کھل گئی کہ اطیعوا الرسول فقط قرآن کی کتاب کو کہتے ہیں، فقط الہامی کتابوں کو نبیوں کی پیروی کہا جاتا ہے. ھذا صراط مستقیم، اور یہی بالکل سیدھا راستہ ہے.
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ہرگز تمہیں روک نہ دے اس عقیدے سے، اس ٹریک سے، اس سیدھے راستے سے شیطان. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو جناب ادھر کلیئر ہو گیا کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو یقیناً اللہ نے چاہا تو ہم نیک لوگوں میں بیٹھ سکیں گے، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.